دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیے, بیوی کے سامنے پروقار رہنے کی کوشش کیجیے. آج تو گھروں کے اندر پروقار رہنے والا سلسلہ خامدوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کیا کرتے تھے, اس لیے کہ جب ایک ناک صاف کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو عجیب سا لگتا ہے, نفرت سی ہو رہی ہوتی ہے. وہ بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے تھے تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی ملال نہ آئے. تو وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا محبت اور پروقار رہتے تھے. آج گھروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. چنانچہ اپنی بیوی کی برائیاں ہر وقت کرنے کی بجائے کبھی اس کی تعریف کی اور پھر اس کی برائیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کریں اور کہا کریں. ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا اور یہ اصول میاں بیوی بنا لیں. جب خامد بول رہا ہو تو بیوی سنے, جب بیوی بول رہی ہو تو خامد سنے. درمیان میں ایک دوسرے کی بات کاٹنا یہ تو جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے, یہ تو بے وقوفوں کی نشانی ہوتی ہے. اور عام طور پر آج یہی ہوتا ہے, خامد نے بات شروع کی, بیوی نے بات کاٹ کے اپنی شروع کی, خامد نے پھر اپنی دلیل دی. چنانچہ ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں, سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا. اور یہی گھروں کی جو ہے وہ بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے. جیسے کسی نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی, جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی, پھر جب اولاد کافی ہو گئی وقت آیا کہ جب بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا, اور پھر جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے. تو بات ایسی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں, اولادیں سن رہی ہوتی ہیں, یہ قریب کے پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلطی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. تحمل مزاجی سے دوسرے کی بات ناپسندیدہ صحیح سن ضرور لیں, پھر اس کے بعد اپنی بات آگے سے بتا دیں تو آپ کی بات کو پھر سن لیا جائے گا. چنانچہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے کسی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی. بہت تنگ تھے, مجبور ہو کے انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا. چنانچہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا جی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی. فرمانے لگے ارے میاں جب وہ میری بیوی تھی میں نے اس وقت اس کی غیبت کبھی نہیں کی تھی, اب تو وہ اجنبیہ بن گئی, اب میں اس کی غیبت کیسے کر سکتا ہوں. تو سوچئے ہمارے مشائخ تو اپنی بیویوں کی غیبت سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے اور بیویاں اپنے خامدوں کی غیبت سے بھی پرہیز کیا کرتی تھیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو خامد اپنی بیوی کی جو ہے ایذا رسانی پہ صبر کرے گا یا بیوی اپنے خامد کی ایذا پر صبر کرے گی, اللہ تعالیٰ ان کو صبر ایوب کی مانند ثواب عطا فرمائیں گے. لہذا یہ جو صبر کر جانا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. رب کریم جو ہے اپنی مہربانیاں فرما دیتے ہیں. عام طور پر کنفیوژن کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں کچھ باتیں چھپانا چاہتے ہیں. جیسے عام مشہور ہے کہ خامد اپنی تنخواہ ٹھیک نہیں بتاتا اور بیوی اپنی عمر ٹھیک نہیں بتاتی. بالکل اسی طرح کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب کہیں دال میں کالا ہوتا ہے, دل کے اندر کوئی آپس میں جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے سے باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں. بیوی خامد سے باتیں چھپانی شروع کرتی ہے, خامد بیوی سے باتیں چھپانا شروع کرتا ہے. یہ بنیاد بنتی ہے لڑائی اور جھگڑے کی. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہو کے رہنے کی زندگی گزاریں. خامد بیوی کے ساتھ فیئر ہوگا, بیوی خامد کے ساتھ فیئر ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو فیئر بنا دیں گے. پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا اور اچھی زندگی گزر جائے گی. بات بتانے سے گریز کرنے سے غلط فہمی بڑھ جاتی ہے اور بات کو چھپا کر آدمی کب تک چھپاتا ہے, دوسرا ٹو میں لگا رہے تو بات کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے. لہذا ایک دوسرے کے
ساتھ دل کو صاف رکھنا چاہیے اور دلوں کو کھول دینا چاہیے. ایسا نہ ہو آدھی بات بتائی آدھی رکھ لی. وہ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی عورت نے آواز دھم سی سنی, اس نے دور سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند نے جواب دیا کرتا پاجامہ گر گیا ہے. اس نے کہا کرتا پاجامہ گرنے کی تو اتنی آواز نہیں ہوتی. کہنے لگا ہاں میں بھی کرتے پاجامے کے اندر تھا. تو اس طرح آدھی بات بتانی اور جب دوسرے نے تھوڑی ٹو لگانی ہے تب اگلی بات بتانی ہے تو پھر اس سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں. پہلے ہی پوری بات بتا دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا سلسلہ رکھنا چاہیے. جب انسان غیروں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اپنوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے, بلکہ خاوند کو یہ سوچے اس بیوی نے میری خاطر اپنی جوانی جو ہے قربان کر دی, اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے گھر کو اس نے آباد کیا, اب اس کو تو میں معاف ہی کر دوں گا. تو اس کی تو ہر غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. جب آپ اللہ کے لیے بیوی کو معاف کر دیں گے تو پھر دیکھنا اس کی برکت ہوگی. ہم نے تو سنا کہ ڈائن بھی ایک گھر کو معاف کر دیا کرتی ہے, لیکن آج کے خاوند اور کسی کو تو ہے کیا معاف کریں گے. گھر میں بیوی کی بھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے. لہذا گھروں کے اندر محبت کی فضا قائم رکھنا یہ دین اسلام کا تعلیم ہے اور ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے, کیونکہ یہ عام طور پہ زبان کی تیز ہوتی ہیں. مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے, عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہوتی, اور یہی چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. چنانچہ عورتیں کی زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹی کر بیٹھتی ہیں, خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے, بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ اس عورت کو ذرا کوئی سبق سکھایا جائے. چنانچہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں وہاں. وہ ذرا طبیعت کے جلالی تھے کہ ان سے جا کر کرتا ہوں کوئی بات, وہ میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے. جب وہاں گئے کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہے, مگر بات کرتے ہوئے ذرا اس کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہے, اور عمر رضی اللہ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے اس کی بات سن رہے ہیں. جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو جس مقصد کے لیے آیا تھا یہاں تو پہلے ہی باتیں سنی جا رہی ہیں, تو یہ مجھے امیر المومنین کیا بتائیں گے. وہ واپس آنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی واپس کیوں جا رہے ہو؟ حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر جنسی ضرورت پورا کرتی ہے, میرے لیے سکون کا باعث ہے. یہ میری بیوی بھی ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے. گھر میں سارا دن میرے کھانے دانے پکانے میں لگی ہوتی ہے, میرے لیے دھوبن بھی ہے, میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے, میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے. جب یہ گھر کی بھنگن بھی بن جاتی ہے, باورچن بھی بن جاتی ہے, دھوبن بھی بن جاتی ہے, اتنی قربانیاں میرے لیے کر رہی ہے, کیا میں اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سن نہیں سکتا؟ وہ تابعی کہنے لگے حضرت آپ نے میرے دل سے گرا کھول دی, میں بھی دیکھوں میں بھی جاؤں گا. جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ گھر کے روز روز کے جھگڑوں سے بچیں. ایک بات ذرا اور توجہ سے سنیے, بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں, بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے. 10 باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں, ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے. سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے. فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے. توجہ فرمائیے, کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے, یہ بے وقوفی کی علامت ہے. نمبر 2, ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے. فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے.
तीसरी बात, एक आदमी की तबीयत में सुस्ती हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, फरमाते थे ये बेवकूफ़ी की अलामत है। सुस्त आदमी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो फरमाते थे कि सुस्ती हो बंदे की तबीयत में और दिल में उम्मीद रखे कि मेरी ख्वाहिशात, मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 4 फरमाया करते थे, आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि छोटे छोटे मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। फरमाते थे ये बेवकूफों की अलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने अपने बड़ों की फर्मा बरदारी न की, छोटे हमारी कैसे करेंगे? फिर 5वीं बात फरमाया करते थे कि आदमी बीमारी के अंदर बदपरहेजी करे और फिर शफा की उम्मीद रखे। ये जो है बेवकूफों की अलामत है। शुगर के मरीज हैं, मीठा खाने से बचते नहीं, फिर कहते हैं जी कॉम्प्लिकेशन होती जा रही हैं। वो तो होंगी ही सही, बचना पड़ेगा, इसलिए बदपरहेजी नहीं करनी चाहिए। तो जो आदमी बीमारी में बदपरहेजी करे और शफा की उम्मीद रखे, फरमाते थे ये बेवकूफ़ी की अलामत है। छठी बात फरमाते थे कि जो आदमी अपनी आमद से ज्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, ये बेवकूफों की अलामत है। और कई मर्तबा औरतें ऐसी गलती कर गुजरती हैं, जितनी चादर उतने पांव फैलाने चाहिए। अगर खामिद की एक हद तक जो है वो आमद है तो फिर अपने खर्चों को भी उतना रखें। अगर खर्चे ज्यादा कर लेंगी तो फिर झगड़े होंगे। इसलिए फरमाते थे बुजुर्ग कि एक आदमी तनख्वाह से ज्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे, ये बेवकूफी की अलामत है। 7वीं बात फरमाते थे कि मुश्किल वक्त में लोगों की मदद बंदा न करे और उम्मीद रखे कि मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे। फरमाते थे ये बेवकूफों की अलामत है। और 8वीं बात के फरमाया करते थे किसी दूसरे को राज बताकर ये कह देना कि आगे ना बता देना, आगे न बताने की उम्मीद रखना, ये बेवकूफों की अलामत है। और आम तौर पर ये बात ज्यादा देखी गई कि औरतें ऐसी बातें जो दूसरे को नहीं बताना चाहती, वो उसको कहती हैं कि अच्छा मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे न बताना। वो कहती है बहुत अच्छा, फिर वो आगे किसी को बताती है और कहती है मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे न बताना। आगे न बताने की उम्मीद पर ये राज ओपन सीक्रेट बन जाता है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ होता है। और औरतें इस आदत में अक्सर मुलव्वस देखी गई, दिल में बात रख नहीं सकती, जरा सी बात में अपना सब कुछ बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेंगी वो भी बता देंगी। लिहाजा इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए। राज राज होता है। अल मजालिस बिल अमाना, मजालिस के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं। अगर दूसरे बंदे ने इसको पसंद नहीं किया तो ये बातें दूसरे के सामने नहीं कहनी चाहिए, मगर वो बातें जो शरीयत की हुदूद के अंदर हो, बाहर की बात कभी सोचें भी नहीं। लिहाजा एक बंदा दूसरे को राज बता दे और उम्मीद रखे कि ये आगे राज नहीं बताएगा, फरमाते हैं कि ये बेवकूफी की अलामत है। और 9वीं बात फरमाया करते थे कि 2-4 दफा गुनाह करके फिर उसे छोड़ने की उम्मीद कर लेना, ये बेवकूफों की अलामत है। और नौजवान ऐसा ही करते हैं, दिल कहता है अच्छा ये गुनाह एक दफा कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, तो जब ये दिल में उम्मीद आ गई कि 2-4 दफा गुनाह करके फिर छोड़ देंगे, ये बेवकूफी की अलामत है। गुनाह जब कर लिया आदत बढ़ जाती है, फिर इंसान गुनाह से बच नहीं सकता, इसलिए 2-4 दफा भी नहीं करना चाहिए। तो ये 9 बातें बेवकूफी की अलामत है। आप सोच सकती हैं कि 10वीं बात जिसको हमारे बुजुर्गों ने बेवकूफी की अलामत कहा वो भला क्या हो सकती है? जरा अपने जहन में सोचिए तो सही, मगर बता देता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो खाविन बीवी से रोजाना झगड़ा करे और फिर चैन से रहने की उम्मीद रखे, फरमाते थे ये बेवकूफी की अलामत होती है। लिहाजा 10वीं बात के लिए 9 बातें आपको बतानी पड़ गई। अल्लाह करे कि 10वीं बात खाने में बैठ जाए। लिहाजा जो खाविन रोज घर के अंदर बीवी से लड़ता है, डांट डपट करता है, फिर वो उम्मीद रखे कि मेरे घर के अंदर
خوشیوں بھری زندگی ہوگی، یہ بیوقوفوں کی علامت ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی کہ جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال لی، وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو خود جا کر مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کے بٹھایا ہوتا ہے، اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا۔ اسی طرح جب نکاح میں قبلتوں کا لفظ کہا تو بیوی کی سب ذمہ داریاں خامد کے سر پہ آ پڑی، ان کو نبھانا چاہیے، مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ اب ذرا اس پورے مضمون کو یہ عاجز ذرا جو ہے سمیٹتا ہے تاکہ آپ اس بات کی جو ہے پوری جو ہے وہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو سمجھ سکیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے خاوند گھر کے اندر پیار محبت کی زندگی گزارے تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں ہوں، بچوں کی تربیت اچھی ہو، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں، یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے، پھول ہی پھولوں۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، اور اگر آپس میں جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میرے دل میں بچوں کی تربیت کے 5 مختلف پلاننگ تھیں، اور اب میری شادی ہو گئی، میرے 5 بچے ہیں اور بچوں کی تربیت کی ایک پلاننگ بھی دماغ میں نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہذا گھر میں محبت و پیار کی زندگی گزاریے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کو نئی نسل دین و جلنے والی بن جائے۔ ایک بات ذرا توجہ فرمائیں اور اس کو جو ہے خامد حضرات ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا سفارش ماں کر دے بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے مان لیتا ہے۔ اب سوچئے اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے بیٹا بات مان لو تو وہ مان لیتا ہے۔ اچھا ذرا اور سوچئے اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ انہوں نے سفارش کر دی۔ اب ذرا اور سنیے، اگر کسی کو موقع ملے دل پر خواب میں نبی علیہ السلام کسی کی سفارش کر دیں تو یقیناً وہ اس کا خیال کرے گا میرے آقا نے فرمایا میں اس پر عمل کر لوں۔ ارے نہیں، اس سے بڑی بات کرنی ہے اور آپ کو آج ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سفارش کی، کن کی عورتوں کی اس لیے کہ یہ کمزور ہوتی ہیں۔ خامن کے مقابلے میں پروردگار نے کمزور کی سائیڈ لی، کمزور کا خیال رکھا۔ وہ کمزوروں کا پروردگار اتنا خیال کرنے والا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خاوندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ان 2 لفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو کہ اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہذا مفسرین نے لکھا جو دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی تو نے اس کا لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا، آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کا دنیا میں خیال نہیں رکھے گا پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، اب ذرا میں تیرا حساب ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ خاوند پکڑے کھڑا ہوگا، زنجیریں بندھی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بات کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ سوچئے تو صحیح پھر انسان کا کیا بنے گا۔ لہذا دل چاہتا ہے بیڈ روم کے اندر یا انسان گھر میں جہاں داخل ہوتا ہے سامنے قرآن مجید کے ان 2 لفظوں کو موٹا کر کے لکھوا دینا چاہیے اور فریم میں سجا دینا چاہیے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عاشروہن یہ معاشرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو۔ اچھی معاشرت کہتے ہیں درگزر کے ساتھ معاملہ کرنا، محبت و پیار کے ساتھ کسی کو اپنے پاس
خاص رکھنا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی بیویوں کی جانبداری فرماتے ہوئے، اے خامدو وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سفارش اپنی جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آخری وقت میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے سفارش فرمائی، وصیت فرمائی۔ سنا ہے وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کم ہو گئی تھی، میں اپنے کان آپ کے منہ مبارک کے قریب کر کے ہوئی تو میں نے سنا نبی علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے، اپنی امت کو آخری وصیت کر رہے تھے، فرمایا التوحید التوحید، توحید پہ جمے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنی بیوی اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی جیسے انسان تقریر کرنے کے بعد اپنا آخری مدعا بتا دیتا ہے، نچوڑ بتا دیتا ہے، گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اپنے آخری لمحے میں اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اور وہ نچوڑ کیا تھا کہ توحید پہ پکے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی بیوی اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، لہذا خامدوں کو چاہیے ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی وعاشروہن بالمعروف، اور نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی وما ملکت ایمانکم، لہذا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی وصیت پر بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی سفارش پر بھی عمل کریں، اور گھروں کے اندر ہم نیکی کی زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ بڑھاپے کی آخری یعنی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے، فرمانے لگے میں وضو کر رہا تھا، بیوی مجھے پانی ڈال رہی تھی، وضو کرنے میں میری مدد کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ پانی ڈالنے میں ذرا سا کوئی کوتاہی ہوئی کہ وہ توجہ کہیں اور تھی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا، وہ خاموشی ہو گئی، صبر کر لیا، آگے سے ایک لفظ اس سے نہیں بولا۔ میں وضو کر کے جب مسجد میں نماز کے لیے چلا، راستے میں یہ آیت میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تو سفارش کرتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اور میرا یہ حال ہے کہ بیوی نے پانی ڈالنے میں تھوڑی سی دیر کر دی، میں نے اس کو جھڑکی دے دی، اب میں نے بیوی کا دل توڑا، وہ تو صابرہ شاکرہ ہے، آگے سے ایک لفظ نہیں بولی، مگر میں نے تو جھڑکی پلا کے دل توڑا۔ اگر میں نے بیوی کا دل توڑا، رب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو رب میری نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ میں کیسے امامت کے مصلے پہ کھڑا ہوں گا؟ فرماتے ہیں جماعت ہونے میں وقت قریب تھا، میں نے کہا میں آ کے نماز پڑھاتا ہوں، انتظار کرو۔ پھر واپس گھر گیا، جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معمولی بات پہ میں نے ڈانٹ پلا دی۔ بیوی تو پہلے ہی معاف کر چکی تھی، اس نے مسکرا کے کہا میں تو اس بات کو بھول ہی گئی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں مسجد میں آیا، تب امامت کے مصلے پہ قدم رکھا، اب میری باتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ سوچئے ہمارے مشائخ تو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی پیار والی، محبت والی، درگزر والی زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، دیندار بھی کہلاتے ہیں، مگر گھروں کے اندر کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ گھر کو لوگوں کے لیے جہنم کی طرح بنا رکھا ہے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو غلطیاں کر چکے اللہ معاف فرما دے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اگر آج تک ہم نے زیادہ جو ہے غلطیاں کی ہیں اور اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اب اس کی مکافات یہ ہے اب اس کو پہلے سے زیادہ پیار دیں، جتنا حق ہے اس سے بھی زیادہ پیار دیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں دعائیں دے۔ دیکھیے ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ جب بیوی کو گھر کے اندر شریعت کی زندگی ملتی ہے وہ اپنے خاوند کی اتنی معتقد بن جاتی ہے کہ جس کو کافر لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ تو بیوی اپنے خاوند کی پوجا کرتی ہے، یہ لفظ میں لینا نہیں چاہتا تھا مگر سمجھایا کہ کافر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں
تو بیوی کو جب گھر میں محبت ملتی ہے، پیار ملتی ہے، وہ تو پھر خامند کو اس طرح عزتیں دیتی ہے۔ لہذا توجہ فرمائیں دیندار لوگ، معتکف دین حضرات جو بیٹھے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلے ایمان کون لائی؟ وہ آپ کی بیوی صاحبہ تھی، جو آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر تھی، آپ کی گھر کی زندگی سے اتنی مطمئن تھی، آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، سب سے پہلے اس کو تسلیم بیوی نے کیا۔ اب آپ سوچئے اگر آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو گھر میں آپ کی بیوی بھی آپ کی شاگردہ بن کے رہے گی، مریدہ بن کے رہے گی۔ اگر مریدہ بن کے نہیں رہ رہی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سنت والی زندگی میں کوئی کمی ہے، تبھی تو بیوی کے دل میں عقیدت نہیں، محبت نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، ہماری زندگی سنت کے مطابق بن جائے گی، ہماری بیوی بیوی بھی ہوگی، مریدہ بھی بن جائے گی، اتنی والہانہ محبت ہوگی، عقیدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر خامد کو سنت بری زندگی عطا فرما دے تاکہ گھر میں بیوی بھی ہو، مریدہ بھی ہو، پھر یہ بات نور علی نور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی میں پرسکون بنا دے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ خاوند اپنے اخراجات میں جو مرضی معاملہ کرے، مگر بیوی کے لیے ذاتی خرچہ کچھ متعین کر دینا چاہیے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ کرے۔ مثلا ایک بندہ $100 دے سکتا ہے، دوسرا 500 دے سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لیکن جب طے کر لیا کہ یہ بیوی کا جیب خرچ ہے تو یہ بیوی کو دے کے بھول جانا چاہیے۔ فقہا نے لکھا کہ یہ خرچ دے کر ہر مہینے بیوی کو جو ہے وہ بھول جائے بندہ، بیوی چاہے اپنی چیزیں بنائے، اپنے بچوں پہ صرف کرے، اپنے خاوند کو تحفے دے، اپنے ماں باپ کو تحفے دے، کسی غریب کی مدد کرے، آخرت کے لیے مسجد بنائے، مدرسے میں خرچ کرے، خاوند پوچھے نہیں، تاکہ بیوی کو اختیار ہو وہ اپنا کوئی عمل ایسا کر سکے۔ لہذا چاہیے کہ ایسی جو ہے سنت پر بھی عمل کر لیا جائے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔